تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دوسری خلافت کے دور میں چند مسلمانوں نے آ کر بتایا کہ اے مسلمانوں کے حاکم، بات یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ابو ذر غفاری بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، ایسی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے کہ ان پر حد جاری ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ کفریہ کلمات صادر کرتے ہیں۔ کہا کہ ذرا ابو ذر کو میرے پاس بلوا کر لاؤ، اور ابو ذر غفاری کو دوسری خلافت کے حضور حاضر کر دیا گیا۔ اب جب ابو ذر غفاری آئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم کون سے کفریہ کلمات کہتے ہو، اس لیے کہ ہم تم پر حد جاری کریں گے اگر تم نے کوئی غیر شرعی بات کی۔ کہا کہ میں تو کوئی عجیب و غریب باتیں نہیں کرتا۔ کہا پھر کیا باتیں کرتے ہو؟ کہا کہ میں تو صرف دو باتیں کرتا ہوں، ایک بات یہ کہتا ہوں کہ مجھے حق سے کراہت ہے، حق کو میں مکروہ سمجھتا ہوں، مجھے حق سے کراہت ہے، یہ ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں، مجھے حق سے کراہت ہے۔ اور کہا دوسری بات کیا کہتے ہو؟ کہا دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس وہ کچھ ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے اس بات کو سنا تو انہوں نے کہا کہ میں تم پر حد جاری کروں گا، اس لیے کہ تم کفریہ کلمات صادر کرتے ہو۔ اب کسی نے جا کے امیر المومنین کو بتایا کہ آپ کا دیوانہ تو اس دربار میں چلا گیا اور ان پر حد جاری کرنے کا حکم صادر کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ کفریہ کلمات کہتے ہیں۔ مولا نے یہ جب جملہ سنا تو مولا نے فرمایا اس کا تو وہاں پر کام ہی نہیں ہے، یہ وہاں کیا کرنے کے لیے چلا گیا؟ اب مولا اپنے پروانے کو پروانہ نجات دلوانے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ مولا نے پوچھا کہ آخر ابو ذر نے کیا کہہ دیا کہ تو نے اس پر حد جاری کرنے کا فتویٰ صادر کر دیا اور ان پر کفریہ کلمات کا الزام لگا دیا؟ کہا کہ یا علی آپ کو نہیں پتا یہ کفریہ کلمات کہتا ہے، یہ عجیب و غریب باتیں کہتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا پہلی بات یہ کہتا ہے کہ اسے حق سے کراہت ہے، دوسری بات یہ کہتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو مولا نے فرمایا اس میں کون سی تعجب کی بات ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے، ابو ذر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کہا یا علی آپ بھی اس کے ساتھ مل گئے؟ کہا ملنے کی بات نہیں ہے، ابو ذر غلط نہیں کہہ رہا بلکہ ابو ذر حق کہہ رہا ہے۔ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ ابو ذر یہی کہہ رہا ہے کہ اسے حق سے کراہت ہے۔ کہا ہاں، اور یہ جملہ کفریہ جملہ ہے، اس پر حد جاری ہونی چاہیے۔ مولا نے فرمایا ابو ذر کوئی عجیب جملہ نہیں کہہ رہا، ابو ذر نے بس یہی جملہ کہا ہے کہ اسے حق سے کراہت ہے۔ کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے پھر مجھے سمجھائیے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے، حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ الموت حق، موت حق ہے۔ ابو ذر جانتا ہے کہ موت حق ہے، اس لیے اس حق سے ابو ذر کو کراہت ہے، یہ مرنا نہیں چاہتا ہے، اسے زندہ رہنے سے محبت ہے۔ کہا ابو ذر یہ چاہتا ہے کہ چند دن اور علی ابن ابی طالب کے ساتھ بیٹھے، علی ابن ابی طالب کا دیدار کرے، علی سے علی کے فرامین سنے اور دوسروں تک منتقل کرے، اس لیے ابو ذر غفاری کو موت سے نفرت ہے، حق سے نفرت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ محمد و آل محمد کا جو ماننے والا ہوتا ہے وہ اس لیے موت کو پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ ذکر اہل بیت سننا چاہتا ہے۔ محمد و آل محمد کے ماننے والا کبھی بھی کار، بنگلے اور دنیا کی رنگینیوں کے لیے زندگی نہیں جیتا، بلکہ وہ اس لیے زندہ رہنا چاہتا ہے کیونکہ اسے ذکر اہل بیت سے محبت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب مومن یہ دیکھے کہ وہ دنیا میں اکیلا رہ گیا ہے، ماحول اس کے لیے خطرناک ہو چکا ہے اور نام علی لینا معاشرے میں جرم بن چکا ہے، ایسے وقت میں مومن خواہش کرتا ہے کہ بار الہ کہ جس زمانے میں علی کا نام لینا جرم بن جائے پھر ایسی زندگی اور ایسی دنیا میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر کو حق سے اس لیے کراہت ہے، اس لیے کہ الموت حق، موت حق ہے، اور ابو ذر مرنا نہیں چاہتا، ابو ذر زندہ رہنا چاہتا ہے تاکہ علی کے قریب رہے، علی کے فرامین سنے، علی کی زیارت کرے، علی سے مستفید ہوتا رہے اور علی کے فضائل کو دوسروں تک منتقل کرتا رہے۔ کہا یا علی پھر ایک اور بات کہتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا ابو ذر یہ بات بھی کہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اللہ کے پاس وہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا یہ بھی ابو ذر بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ کہا یا علی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو ذر یہ بات بھی ٹھیک کہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اللہ کے پاس وہ کچھ نہیں ہے، جبکہ قرآن ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو ابو ذر یہ بات کیوں کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس نہیں ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا لگتا ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا، جاہلی پڑھا ہے۔ کہا پھر قرآن کی سورہ اخلاص تو نے نہیں پڑھی، سورہ قل ہو اللہ نہیں پڑھی، کہ جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ تو اللہ کو کسی نے جنا ہے اور نہ اللہ سے کوئی جنا گیا ہے اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، جبکہ ابو ذر کے ماں باپ بھی ہیں، ابو ذر کی بیوی بھی ہے، ابو ذر کی اولاد بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، اسی لیے ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ مومن سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، مومن سے خوشگمانی رکھنی چاہیے، لیکن اگر کسی کے پاس ایمان ہو تو وہ مومن سے خوشگمانی رکھے، جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہوگا وہ مومن سے کیسے خوشگمانی رکھے گا؟ وہ ہمیشہ مومن سے بدگمانی ہی رکھے گا۔ یاد رکھیے کہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں جن کا نام ہے مولانا اسماعیل حقانی، کہ جن کی تفسیر کا نام ہے تفسیر روح البیان۔ وہ اپنی اس تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جب مولا امیر المومنین ممبر پر سے دعوی سلونی کیا کرتے تھے تو لوگ مولا سے آ کے اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ مولا سے جو سوالات کیے کرتے تھے وہ سوالات پہیلیوں کی شکل میں ہوتے تھے۔ مولا ہر ایک سے فرماتے تھے کہ پہیلیوں کی شکل میں مجھ سے سوال نہ پوچھو، بلکہ مجھ علی ابن ابی طالب سے کچھ سیکھنے کے لیے پوچھو، میں علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے علم کا وارث ہوں۔ چنانچہ تاریخ سے بتاتی ہے کہ ایک یہودی دوسری خلافت کے زمانے میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں مسلمانوں کے رسول کے وارث سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کسی نے بتایا کہ مسجد نبوی میں جاؤ، وہاں پر بیٹھے ہیں، ان سے جا کے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ وہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ میرے کچھ سوالات ہیں، میں 3 سے 4 سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا تو میں پوری دنیا کو جا کر بتلاؤں گا کہ اسلام سچا دین ہے، اور اگر آپ نے میرے سوالات کا جواب نہ دیا، مجھے مطمئن نہ کیا، میں پوری دنیا کو جا کر بتلاؤں گا کہ معاذ اللہ دین اسلام سچا دین نہیں ہے۔ اب اس نے سوال کیا، کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان کا کفل کیا ہے؟ کفل سمجھتے ہیں نا اب حضرات؟ تالا، آسمان کا کفل کیا ہے؟ اور پھر دوسرا سوال یہ کہ آسمان کی جو کفل لگا ہوا ہے اس کی کنجی کیا ہے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی قبر تھی جو اپنے صاحب کو لے کر پھرتی رہی اور چلتی رہی؟ اب جیسے ہی ممبر پر بیٹھنے والے نے یہ سوال سنا کہ آسمان کا کفل کیا ہے، وہ حیرت میں مبتلا ہو کر کہنے لگا کہ مجھے تو آج یہ پتا چلا ہے کہ آسمان پر بھی کوئی کفل لگا ہوا ہے، تم اس کی کنجی کی بات کر رہے ہو۔ وہ اس سے پوچھنے لگا کہ آسمان پر کوئی کفل بھی لگا ہے اور اس کفل کی کوئی چابی بھی ہے، اس کی کوئی کنجی بھی ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ تم جو میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں مستحق جان کر رسول کے ممبر پر بٹھایا ہے یا اپنی مرضی سے آ کر بیٹھ گئے ہو؟ کہنے لگا دوسرا سوال پوچھو۔ کہنے لگا دوسرا سوال یہ ہے، وہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی قبر تھی جو اپنے صاحب کو لے کر پھرتی رہی؟ کہنے لگا اس کا سوال بھی مجھے نہیں پتا، اس کا جواب بھی مجھے نہیں پتا۔ کہا اچھا تیسرا سوال، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون سی جاندار مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے خلق تو کیا مگر اس کا نہ تو ماں ہے اور نہ ہی اس کا باپ ہے؟ کہنے لگا اس کا بھی جواب مجھے نہیں پتا۔ جب تینوں سوالوں کا جواب اسے نہ پتا چلا تو ایک مرتبہ وہ جلال میں آ کر اٹھ کر کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں اب جا کر ہر ایک کو بتاؤں گا کہ معاذ اللہ دین اسلام معاذ اللہ سچا دین نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کی حقانیت اور سچائی پر مجھے شک ہے۔ اب جب یہ جملے وہ کہہ رہا تھا نا، اور جیسے ہی مسجد نبوی سے باہر نکلا تو جناب سلمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کہا میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب تمہیں لے کر دیتا ہوں۔ اب اس نے کہا کہ کیا فائدہ، جب رسول کا وارث میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا تو پھر مجھے کہاں سے اس سوال کا جواب ملے گا؟ کہا تمہیں میں لے کر چلتا ہوں، پھر سوال کا جب جواب مل جائے خود ہی جان لو گے کہ رسول اللہ کا اصلی وارث اور رسول اللہ کا اصلی جانشین کون ہے۔ کہنے لگا کہ وہ کون سے محل میں بیٹھے ہیں، وہ کون سی ایسی بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، وہ کون سے ایسے عالیشان گھر میں بیٹھے ہیں،
اس نے کہا وہ کسی عالیشان محل یا گھر میں نہیں بیٹھے، بس عام اینٹوں اور گارے کا بنا ہوا گھر ہے کہ جس میں علی ابن ابی طالب ہر سوالی کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اور علی ابن ابی طالب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی سوالی کا جواب دینے میں دیر نہیں کرتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب ابو طالب کا بیٹا تھا جو کسی بھی سوالی کو اس کا جواب دینے میں دیر نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی ابو طالب کے پاس کوئی سوالی آتا تو علی ابن ابی طالب کا باپ ابو طالب فوراً اس سوالی کے سوال کو دے دیتا تھا، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا کرتا تھا۔ کہا آؤ میں اس علی کے پاس تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس یہودی کو جناب امیر کی بارگاہ میں لے کے آیا۔ وہ کہنے لگا کہ یا علی میرا ایک سوال ہے۔ مولا نے فرمایا سلونی، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ آسمان کا کفل کیا ہے؟ امیر المومنین نے جیسے ہی سوال سن کر مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ یہ جو تو سوال کر رہا ہے نا کہ آسمان کو کفل کیا ہے، تو یاد رکھ آسمان کا جو کفل ہے اس کا نام ہے شرک۔ جب کوئی انسان اللہ کے مد مقابل کسی کو اپنا پروردگار مان لیتا ہے اور اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اسے اپنا معبود مان لیتا ہے، تو وہ جو بھی دعا کر دیتا ہے خداوند عالم کے حضور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کی دعا عرش تک رک جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے مد مقابل کسی کو اپنا معبود مان لیتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا پر تالا لگ جاتا ہے، آسمان پر عرش پر اس کی دعا نہیں پہنچتی۔ پھر کہنے لگا یا علی صدقتا، یا علی آپ نے بالکل سوال کا صحیح جواب دیا۔ پھر کہنے لگا کہ یا علی یہ بتائیے کہ وہ جو آسمان پر کفر لگ جاتا ہے اس کی کنجی کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر دیتا ہے اور یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اللہ کے مد مقابل کسی کو اپنا معبود مانتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، تو آسمان پر اس کے لیے کفر لگ جاتا ہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے اور اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ مولا تیسرا سوال کہ وہ کون سی قبر تھی جو اپنے صاحب کو لے کر چلتی پھرتی رہی؟